عزیز دوستوں نمشکار. عزیز دوستوں دارالعلوم حقانیہ نوشہرہ میں بم دھماکہ ہوا ہے. مولانا حمید الحق حقانی اس میں مارے گئے، 20 اور بھی زخمی ہیں. عزیز دوستوں دارالعلوم حقانیہ طالبان کی برتھ پلیس ہے. ایکچولی جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان اور جماعت اسلامی کو ضیاء الحق کے زمانے میں جب افغان وار شروع ہوئی تو ان کو پورا فری ہینڈ دیا گیا تھا افغان جہاد کا. افغانستان میں چونکہ دونوں پشتون اسپیکنگ تھے، اس وقت جماعت اسلامی میں بھی امیر جو تھے وہ قاضی حسین احمد تھے اور مفتی محمود تھے، فضل الرحمان کے فادر جمعیت علماء اسلام کے، اور ان کو فری ہینڈ دیا گیا تھا. سارے افغانستان میں جو وار لارڈز جو کہ جہاد کر رہے تھے ایک طرح سے، جو ان کو نام دیا گیا تھا، تو اور ساتھ میں جتنے ریفیوجیز آئے تھے وہاں سے ان کے بچوں کو پڑھانے کے لیے ہزاروں مدرسے جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام نے بنائے، اور ان میں پھر ظاہر مدرسوں میں پاکستانی بچے بھی پڑھتے تھے، افغانی ریفیوجیز بھی پڑھتے تھے، اور وہاں سے اسلامسٹ ایکسٹریمسٹ وہاں سے کریٹ ہوتے تھے اور پھر ان کو جہاد کے لیے بھارت میں اور افغانستان میں بھیجا جاتا تھا. طالبان ایکچولی انہی مدرسوں میں پلی بڑھی ہے. جمعیت علماء اسلام کے فضل الرحمان جب چیف بنے تو ان کے فادر مولانا مفتی محمود کے قریبی دوست تھے مولانا سمیع الحق، اور وہ سینئر ہونے کے وجہ سے اپنے آپ کو حقدار سمجھتے تھے لیڈرشپ کا. لیکن فضل الرحمان باپ کی اس پہ آ گیا اور اس کے باپ کے مرنے کے بعد وہ لیڈر بن گیا، تو پھر دو گروپ بن گئے، فضل الرحمان گروپ اور سمیع الحق گروپ. سمیع الحق گروپ ایکچولی دارالعلوم حقانیہ مدرسوں کا چیف ہے، اور انہی حقانیہ مدرسوں سے ہی طالبان نے جنم لیا تھا. آج افغانستان کا جو ہوم منسٹر ہے سراج الدین حقانی، وہ بھی انہی مدرسوں میں پڑھا ہے. تو اب اس مدرسے میں دھماکہ ہوا ہے اور مولانا حمید الحق حقانی کو مار دیا گیا. عزیز دوستوں سیکیورٹی کی سچویشن تو پاکستان میں بالکل اچھی نہیں ہے، اور چیمپئنز ٹرافی کے لیے اتنے بڑے دعوے کیے گئے لیکن اس میں بھی لوپ ہولز چھوٹے موٹے نظر آئے. جب اتنی سیکیورٹی کے باوجود 2 بار ایسا ہوا کہ ایک آدمی گراؤنڈ میں گھس گیا، پلیئر کی طرف بھاگنے لگا. ایک بار تو سعد رضوی جو کہ TLP ٹیررسٹ گروپ کا چیف ہے، اس کی فوٹو لے کے بھاگا ہے. تو سیکیورٹی کے کنسرنز تو موجود ہیں. کس خوف کے عالم میں انٹرنیشنل ٹیمیں وہاں پہ کھیل رہی ہیں. اب لیٹ سی جلدی یہ نپٹ جائے گا تو کم از کم کھلاڑی خیریت سے اپنے ملک چلے جائیں. پاکستان میں تو یہ حال ہے کہ یہ ہمارا ایئر فورس کا چیف ہے، اور اس کے وردی پہ میڈلز کی جو انبار دیکھ رہے ہیں آپ، اس سے حیرت ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے جنگ جیتنا تو دور کی بات، جنگ لڑی بھی نہیں ہے. کیونکہ انفیکٹ پاکستان نے آخری جنگ تو 71 میں لڑی تھی. کارگل میں تو پاکستان نے ایک انفلٹریشن کی تھی، دھوکے سے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا تھا. تو اس لیے کارگل کو تو ایک طرح سے جنگ نہیں کہا جا سکتا. تو باقی تو پچھلے 50-55 سالوں میں انہوں نے کوئی جنگ نہیں لڑی. تو یہ بھائی صاحب اگر 25-30 سال کی سروس ہے تو اس میں انہوں نے کوئی جنگ تو لڑی نہیں ہے. انہوں نے اپنے ہی ملک میں پاکستانی سیویلینز کا قتل عام کیا ہے، اور ان کو ان چیزوں کے میڈلز ملے ہیں. عزیز دوستوں مجھے ایک دوست نے کچھ خواب بھیجے ہیں جو پاکستانی قوم کو دکھائے جاتے ہیں، اور آن ریکارڈ ہیں یہ سارے خواب. اخبار جنگ میں آیا تھا کہ قائد اعظم کو پاکستان بنانے کا حکم پروفٹ محمد نے دیا تھا. اس کے بعد مولانا عبد الرحمن اشرفی نے کہا تھا کہ پروفٹ محمد کو میں نے خواب میں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ضیاء الحق کو میرا خصوصی سلام کہنا. مولانا شبیر احمد عثمانی نے کہا تھا
کہ میں نے خواب میں پروفٹ محمد کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ قائد اعظم کی نماز جنازہ پڑھو کیونکہ یہ شخص اسلام کا مجاہد ہے۔ قائد اعظم کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے، محمد علی جناح کس طرح کا مسلمان تھا۔ ولیم والپورٹ ہیں جس نے ان کی بایوگرافی لکھی تھی، انہوں نے صاف لکھا ہے کہ پورک سوسیج اور وائن اس کا فیوریٹ لنچ ہوتا تھا۔ ایک انڈر ایج اپنے دوست کی بیٹی کو بھگا کے بڑھاپے میں شادی کی اس کے ساتھ، اور کبھی اسلامک ڈریس اس نے پہنا نہیں تھا۔ یہ تو جب انگریزوں نے اس کو اوتار دیا ایک قائد اعظم کا کہ اب تم پاکستان جا کے بھارت میں جا کے پاکستان بناؤ، تو اس نے اپنی ڈریسنگ چینج کی اور شیروانی پہ آ گیا، ورنہ اس کا اسلام سے دور دور تک تعلق نہیں تھا، اس کو نماز کا بھی نہیں پتہ تھا۔ اور جب یہ مر گیا تو یہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ تو کھوجا ہے، اثناشری ہے، شیعہ ہے، آغا خانی ہے، کیا ہے یہ، کون نماز پڑھائے گا؟ تو یہ مولانا شبیر احمد عثمانی کا ایک ریکارڈ پہ یہ ہے کہ انہوں نے خواب میں آ کے کہا کہ اس کی نماز پڑھو، تو سنی طریقے سے اس کی نماز پڑھی گئی۔ ایک اور خواب ہے مولانا طارق جمیل کا، انہوں نے کہا کہ میں نے قائد اعظم کو خواب میں دیکھا، انہوں نے اپنی 2 انگلیاں میری طرف بڑھائیں تو میں ڈر گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ قائد اعظم نے کہا بیٹا ڈرو نہیں، ان انگلیوں کو چوسو۔ میں نے جب اس میں انگلیوں سے چوسا تو میٹھا شہد جیسا کوئی لکوڈ نکلا، پتہ نہیں کیا چوسا اور کیا لکوڈ نکلا۔ ایک اور خواب ہے، صحافی ہارون رشید نے کہا کہ ایک بزرگ نے خواب دیکھا تھا کہ پروفٹ محمد حضرت عمر کے ساتھ ایک شخص کو آتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے عمر کو اپنی طرف بلایا اور تو عمر نے اس آدمی کا ہاتھ پروفٹ محمد کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ یہ باجوہ ہے آپ کا نیو آرمی چیف۔ اسی طرح اوریا مقبول جان نے کہا کہ میرے پروفیسر دوست نے خواب دیکھا کہ پروفٹ محمد نے پاکستان آرمی کے ایک جنرل کے نام کے ساتھ باجوہ آتا ہے، اس کے ہاتھ میں چھڑی ماری اور کہا کہ اللہ تم سے امت کے لیے بہت بڑا کام لے گا، اور امت کے لیے باجوہ نے کیا کام کیا یہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے۔ ایک اور خواب ہے کہ طارق جمیل نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے گاؤں کا ٹانگے والا ہے، اس کا نام اسلامو، میں اور قائد اعظم اس کے ٹانگے میں سفر کر رہے ہیں۔ قائد اعظم مجھے بتاتے ہیں کہ میں قبر میں بہت راحت سے ہوں اور قوم میرے لیے دعائیں کرتی ہے۔ خادم رضوی نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ممتاز قادری کی قبر سے 2 تلواریں نکل کر آپس میں ٹکرائیں، اور بشرا مانک کا عمران خان کی بیوی نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ پروفٹ محمد نے آ کے مجھے حکم دیا کہ اپنے شوہر سے طلاق لے کے عمران خان کے ساتھ شادی کرو۔ عزیز دوستوں، یہ اس قوم کا حال ہے، یہ اس قوم کے مولوی اور فلاسفرز یا اسکالرز ہیں جو کہ اس قوم کی مینٹل بلڈنگ کرتے ہیں۔ کس طرح کی بلڈنگ کرتے ہیں یہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، جبکہ یہ زیادہ تر مزاروں اور درگاہوں والے لوگ ہیں۔ اسلام میں مزار درگاہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کی کوئی شریعت کے اندر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن بہرحال پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں مزاروں کی بھرمار ہے۔ اسلام میں مزار تو ہے ہی نہیں، آپ تو جس مزار کی بات کریں مزار تو ہے ہی نہیں، اس کو تو ڈھا دینا ہے۔ میرا بس چلے مجھے 1 منٹ کے لیے اگر 1 دن کے لیے اگر حاکم بنا دیجیے پوری دنیا کا، میں پوری دنیا میں کئی مزار نہیں چھوڑوں گا۔ میرا سب سے پہلا کام ہوگا مزار ڈھانے کا، کیونکہ دنیا میں شرک کی سب سے بڑی نشانی مزار ہے۔ مزار ختم ہو جائے بہت سارے شرک جو ہے مٹ جائیں گے۔ میرا پہلا ہتھوڑا جو ہے مزار پہ چلے گا۔ مزار کا اسلام میں تو تصور ہی نہیں ہے، تو پھر مزار ذریعہ کیسے ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کو پکی کرنے سے، اس پر عمارت تعمیر کرنے سے، اس کے پاس مجاور بیٹھنے سے، وہاں چراغاں کرنے سے، وہاں عید منانے سے، یہ سارے کام سے منع کیا ہے۔ بلکہ آپ نے وفات کے وقت وصیت فرمائی ہے کہ یہودیوں اور نصرانیوں پر لعنت ہو، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لی ہے، میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ یہ لوگ یہ سب حدیثیں نہیں بتاتے ہیں، کبھی نہیں بتاتے ہیں نا، تو آپ کو بتا رہا ہوں، آپ بتائیے گا۔ ہاں، جو مزار بتا رہے مزار کا اسلام میں تصور ہی نہیں ہے، تو پھر ذریعہ کہاں سے ہوا؟ اس کا تصور ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو تو مزار توڑنے کے لیے بھیجا تھا۔ عزیز دوستوں، پاکستان پہ آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹا سا آپ کے سامنے ایک اور رکھوں گا کہ یہ جو مسلمان ہیں پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے، ان کی منافقت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔
جیسے کہ یہ بھارت کے مسلمانوں کے عظیم نیتا کہتے ہیں کہ فلسطینی ریفیوجیز کو ہمیں بھارت میں جگہ دینی چاہیے، لیکن جب بات آتی ہے ہندوؤں کی یا بات آتی ہے ایون انڈینز کی جو کہ اللیگل مائیگرینٹس امریکہ سے آئے تھے، انہوں نے ہنگامہ مچا دیا تھا کہ ہمارے پاس جگہ کہاں ہے ان لوگوں کو رکھنے کی. I demand from the government that let this government, let our country take the responsibility of constructing the health sector in Gaza. Invite more Palestinians to India on scholarship. Let them rebuild that. 7.25 lakh unauthorized immigrant Indians are in USA and 18,000 are in final list for removal. Are we going to accept all this 7.25 lakh? Are we going to accept this 18,000 who are in final list for removal? How many aircrafts you require? 300 aircrafts. Can this government has imagined what the loss of remittance? What will be their employment over here? یہی حال بنگلہ دیش کا ہے. بنگلہ دیش پاکستان سے بھی زیادہ تیزی سے اسلامائزیشن کی طرف بڑھ رہا ہے، اور یہ غازی پور ہے، غازی پور انٹرسیکشن بنگلہ دیش میں، جہاں پہ ایک لڑکی کو صرف اس آروپ کے تحت کہ یہ سیکس ورکر ہے، اس کو پبلکلی مارا پیٹا گیا اور اس کے بال کاٹے گئے. یہ پاکستان کی اور بنگلہ دیش کی اور بھارت کی سچویشن ہے مسلمانوں کی. لاہور میں کل ایک آدمی کو بلاسفیمی کے جرم میں سزائے موت دے دی گئی، صرف یہ آروپ تھا کہ اس نے پروفٹ محمد کی بے ادبی کی ہے. عزیز دوستوں، ایک اور خبر آپ کی طرف رکھوں گا، اور وہ یہ ہے کہ یہ خاتون جو ہیں وہ ایک امیر خاندان میں شادی کرتی ہیں، لیکن شادی کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس خاندان کے لوگوں کا پروفیشن بھیک مانگنا ہے. یہ پاکستان کا حال ہے عزیز دوستوں. بھکاری پاکستان کا نمبر 1 پروفیشن ہے. اگر آپ دیکھیں تو ایون اب وائٹ کالر جو سفید پوش کہلاتے ہیں وہ بھی بھیکیں مانگنے پہ مجبور ہیں، اور لوٹ مار کے علاوہ عام آدمی کے پاس صرف بھیک مانگنے کا پروفیشن رہ گیا ہے. یا تو آپ چھوٹی سی انویسٹمنٹ کر کے ایک پسٹل لے لیں، آپ موٹر سائیکل چوری کر لیں سب سے پہلے، اور اس چوری کی موٹر سائیکل پہ پورے شہر میں موبائل سنیچنگ کریں، بٹوے لوٹیں، یہ سب چیزیں کریں، اور یہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ کوئی خوف ڈر بھی نہیں ہے. اور اگر کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تو پھر اس کے پاس آسان حل ہے بھیک مانگ لینا. رمضان آ رہا ہے، اور رمضان کے آتے ہی یہاں پہ بھکاریوں کے لشکر پہنچ گئے ہیں، اور کراچی شہر خاص طور پہ ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے، اور کراچی میں بھکاریوں کی لمبی لائن لگی ہوئی ہے. عزیز دوستوں، اینڈ پہ میں آپ کے سامنے پی او کے حوالے سے کچھ چیزیں رکھوں گا کہ پی او کے میں ایک جوالا مکھی، ایک لاوا پک رہا ہے، اور ایک زمانہ ہو گیا کہ اب پی او کے لوگ پاکستان سے تنگ آئے ہوئے ہیں. عزیز دوستوں، یہی پی او کے لوگ تھے جن کو 1948 میں قبضہ کرنے کے بعد پاکستان نے لارے لپے دیے، ان کو ایک آزاد کشمیر کے نام سے ایک حکومت بنا کے دی، جبکہ وہ حکومت اسلام آباد میں بیٹھا ایک سیکریٹری چلاتا تھا، اور پرائم منسٹر جس کو آزاد کشمیر کا کہتے تھے وہ اس سیکریٹری کی ایک سگنیچر کی مار ہوتا تھا. اور جس طرح کے پی او کے سے انہوں نے لوٹ مار کی وہاں کے ریسورسز کی، کیونکہ پاکستان میں خاص طور پہ پنجاب میں پانی اور بجلی، الیکٹریسٹی اور پانی دونوں پی او کے سے آتے ہیں، اور اس کا کوئی رویلٹی، کوئی فائدہ پی او کے لوگوں کو نہیں ملتا. پی او کے لوگ اب سوشل میڈیا کے مادھیم سے یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ بھارت میں تو جموں اینڈ کشمیر میں اتنی ترقی ہو رہی ہے، بھارت میں تو جموں اینڈ کشمیر کے لوگ اتنا انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں، بزنس ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں، جابس دیکھ رہے ہیں، اور وہاں پہ اتنا سارا کچھ ہے، تو پھر ہم پی او کے لوگ کیوں پیچھے رہ گئے ہیں؟ تو اور مہنگائی کا عالم عجیب ہے. وہاں پہ پیسفل پروٹیسٹ ابھی تک ہو رہے ہیں.
جس کی کوئی خبر نہیں نکلتی، لیکن میں یہاں پہ آپ کے سامنے ایک ویڈیو شیئر کرتا ہوں اینڈ پہ، جس میں عوامی ایکشن کمیٹی جو کہ پی او کے لوگوں کی، عام لوگوں کی ایک کمیٹی ہے، جو کہ پورے پی او کے ہر ڈسٹرکٹ میں پروٹیسٹ پہ پروٹیسٹ کر رہی ہے، اور یہ ڈیٹیل میں آپ کو عوامی ایکشن کمیٹی کے ایکشنز کے حوالے سے آپ کو بریف کریں گے۔ عزیز دوستوں، آپ سب کی سپورٹ کی سہایتا ہے، کائنڈلی کیپ سپورٹنگ۔ چوک میں موجود ہیں اس وقت، میری یہ 2 بہنیں یہاں پہ موجود ہیں، ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اسپیشلی میں پہلے ان سے بات سٹارٹ کروں گا کہ میرپور ڈویژن کے اندر جس وقت یہ تحریک سٹارٹ ہوئی تو میں نے تو اسپیشلی پہلے ان 2 کو ہی دیکھا، اور کامیابی سے پہلے بھی اور کامیابی کے بعد بھی، اور ایک ہماری بہن ایسی ہے کہ جس نے سلاخیں بھی، ان کے پیچھے بھی جانا جو ہے وہ اس نے برداشت کیا، تو مجھے ان پہ فخر ہے۔ میں کہوں گا جموں کشمیر جوائنٹ اپنی بہنوں پہ فخر ہے، اور جو ان کے ساتھ اور لیڈیز بھی تھیں، میں ان کو بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میرپور ڈویژن کی جو تھی کہ وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی، مختلف مقامات پہ مختلف ایونٹ میں وہ ساتھ آئیں، جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے تھے۔ میں اسپیشلی میرپور ڈویژن کی ان خاص طور پہ 2 جو میری بہنیں ہیں ان کا اور ان کے ساتھ جتنی بھی ان کی کولیگز ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس تحریک میں وہ ہمارے شانہ بشانہ رہیں۔ اور جہاں تک رہی بات اس علاقے کی اور اس کے ملکہ ضلع بھمبر اور اس سے ملکہ جتنے علاقہ جات ہیں، کیونکہ وہ نام لوں گا جاتلا، اس سے ملکہ جتنے بھی علاقہ جات ہیں، اگر میں کسی کا نام رہ جائے گا وہ ناراضگی ہے، کیونکہ سارے علاقے ہمارے ہیں، اور تمام علاقوں کا جو ہے اس تحریک کے اندر ایک حصہ شامل ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکے گا کہ اگر اس وقت میں یہاں جاتلا کھڑا ہوں تو جی جاتلا کا کریڈٹ ہے، نہیں، یہ پوری ریاست کے علاقوں کا اس میں کریڈٹ ہے، پوری ریاست کی برادریوں کا، پوری ریاست کے لوگوں کا اس کے اندر کریڈٹ ہے۔ خاص طور پہ ہمارے جو اوورسیز بھائی جو اس کو بیرونی ملک بیٹھے ہوئے ہیں روزگار کے سلسلے میں، ان کا ایک بہت بڑا کردار جو ہے اس میں شامل ہے۔ یہ تمام لوگ جب ہم جڑے ساتھ، ہم ایک قوم بنے، تو تبھی جا کے ہمیں یہ کامیابی حاصل ہوئی۔ 70 سالوں سے ہمیں تقسیم کر کے رکھا تھا، اللہ نے کیا، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے ایک ایسا پلیٹ فارم سامنے لایا کہ جس میں تمام لوگ بغیر کسی نظریے کے، بغیر کسی سیاست کے، بغیر کسی برادری کے، بغیر کسی جماعت کے، صرف اور صرف جو ان کا نظریہ ہے وہ ہمارے بیسک رائٹس کی جو ہے حصول ہے، غریب کی بات کرنا اور اپنی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کی بات کرنا، اور اپنی ریاست اور اپنی شناخت پہ قائم رہنے کی بات ہے، جس کے اوپر تمام لوگ جو ہیں وہ متفق ہو چکے ہیں۔ اور الحمدللہ متفق ہونے کے بعد ہم نے 2 دفعہ کامیابی حاصل کی۔ آپ نے سستا آٹا، سستی بجلی، آپ نے ٹیکسیشن میں کمی، اور اس وقت جو آپ کا باقی چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس کی تگ و دو کے لیے آپ نے حکومت کو ٹائم دیا ہوا ہے۔ ہم امید رکھیں گے کہ آپ لوگ جڑے رہیں گے اپنی آنے والے نسلوں کے لیے، انشاءاللہ کے لیے ہم جڑے رہیں گے، ہم مزید کامیابی حاصل کریں گے۔ بہت سے لوگ وہ میں وہاں پراپرلی وہ ممبر پہ میں پراپرلی بات کروں گا، اور آپ سے پہلے یہ میرے ساتھ محسن صاحب اسپیشلی میرے ساتھ ایڈ ہے، اور میں دوستوں سے بات کریں جہاں تک پروسیس ہوا ہے، میں ہٹ کے آپ یہاں احتجاج کر رہے تھے، میں متبادل جگہ پہ بات کر رہا تھا، آج میں وہاں پہ پراپرلی بات کروں گا۔ ایک یہاں کا آپ کا مسئلہ ہے، ایک ہمارے فتح پور سکیالہ کے سردار شکور صاحب ان کی وائف کا مسئلہ ہے۔ یہ اتنے بے حس بے غیرت سیاستدان ہے کہ اس کی جو معذور بیوی ہے، ٹیچر ہے، وہ اس کو زیر بار صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس کے میاں نے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پھر یہ کہتے ہیں نا جی کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والے ہمیں گالیاں دیتے ہیں، ہمیں برا بھلا کہتے ہیں۔ تم ہو ہی اسی قابل، تمہاری جو اپروچ ہے، ذہنی اپروچ ہے، اتنی گندی ہے کہ تم اس بندے کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، اس معذور عورت کو، جس کی ویڈیو میں نے پرائم منسٹر ہمارے علاقے کو خود کشمیر ہاؤس کے اندر دکھائی، کہ میں نے کہا یہ دیکھو جس کے 2 بچے اس کو بازو پکڑ کے اسکول چھوڑ کے آتے ہیں، تم ضد میں، تمہارا منسٹر ضد میں اس کو وہاں سے جو ہے وہ کسی دور دراز علاقے میں بھیج رہا ہے کہ یہ جو ایکشن کمیٹی کے ساتھ تھے۔ یہ تو ان کی ذہنی کیفیت ہے۔ تو یہ کیا یہاں پہ سیاست کریں گے، یہ کیا کشمیر کی بات کریں گے، یہ عوام کو کیا فائدہ دیں گے؟ لیکن انشاءاللہ وقت آ گیا، ان کا احتساب ہوگا، عوام ان سے ایک ایک پائی کا حساب لے گی انشاءاللہ۔ تو جہاں تک آپ نے آئی ایس او کی بات کی ہے، ہم بمبر میں بیٹھ کے پراپرلی اس میں بات کروں گا، اور جو ہمارے لوکل میرپور ڈویژن کے ایشوز ہیں ان پہ بات ہوگی، کیونکہ یہاں پہ آنے کا ہمارا مقصد ہی یہی ہے۔ ایک بات میں کرنا چاہوں گی، آپ کریں کہ جو اسلام گڑھ جو 11 مئی کا وقوع ہے، تو اسلام گڑھ میں جو FIR ہم وکلا کے اگینسٹ بھی اور باقی لوگوں کے
गैस काटी गई थी उसके नोटिस भेजे जा रहे हैं हमें। मैं आपको सुने, मैं वो क्लियर मैं क्लियर करता हूँ। वो हुकूमत ने FIR खत्म करने का जो वादा किया हुआ 90 ये दिन वाली का, खत्म नहीं हुई। नहीं सुने आप क्योंकि आप बेहतर मुझसे समझती हैं, आप एडवोकेट हैं,